جیسے میں نے بریک سے پہلے انٹروڈیوس کیا تھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب، فارمر فارن سیکرٹری پاکستان اور چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ، آصف درانی صاحب، فارمر امبیسڈر ٹو ایران اینڈ سینئر ریسرچ فیلو ایٹ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. دو مین سوال ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کل کی اسپیچ کے بعد کافی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی. اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ پہلے بڑی انفارمیشن لوڈ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ہم نے سارے آبجیکٹیوز کمپلیٹ کر لیے ہیں. تاثر یہ بن رہا تھا کہ شاید یہ آ کے آپ کوئی شارٹ ٹرم میں نکلنے کی بات کریں گے. ٹوٹلی ٹو دا کنٹری ہوا. بامبنگ ایران بیک ٹو اسٹون ایج، اور جناب 2 سے 3 ہفتے ہم بہت سخت اسٹرائکس کریں گے، ایگریمنٹ نہ ہوا تو انرجی پلانٹس، اٹ واز اے ٹوٹل ایک مینیو تھا، ڈیزاسٹر مینیو. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو ہو رہا تھا کل ایسٹر ڈنر کے اوپر اور جو اب باتیں آ رہی ہیں وہ ایک مذہبی جنگ بھی بن گئی ہے. نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو، ہیکسٹ وغیرہ سارے ایک مذہبی صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں جو شاید عرب ممالک کو نظر نہیں آ رہی. اور جو اسرائیل نے اب اپنا پھانسیوں کا لا بنایا ہے صرف فلسطینی اسپیسیفک ویسٹ بینک کے اندر، یہ جب سارے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں پہلا سوال جو اٹھتا ہے کیا جو پیس انیشیٹو پاکستان نے شروع کیا ہوا ہے باقی سعودی عربیہ اور ترکی اور ایجپٹ صاحب مل کے، از اٹ ڈیڈ یا اس میں ابھی کوئی رمق ہے، کوئی پاسبلٹی ہے؟ اعزاز صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جی، پاکستان نے اچھا کیا جی کہ پاکستان نے ایک امن کی کاوش تو کی اور یہ واضح کیا کہ ہم سہولت کار ہیں. سالس کی ٹرم تو میرا نہیں خیال ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کرنا چاہیں تو پاکستان اور دوسرے بھی کئی ممالک جو ہیں وہ تیار ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی جو تقریر جس کو آپ نے صحیح کہا کہ وہ بڑی مایوس کن اور اس میں تضادات سے بھرپور تھی، انہوں نے بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایران ہم سے کہہ رہا ہے مذاکرات کرے، جبکہ ایران کو پتا تھا کہ یہ مذاکرات تو کر نہیں رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس میں مخلص ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم نے تو مذاکرات نہیں کیے، نہ آپ کو کہے ہیں. تو گویا جھوٹ بھی اتنا زیادہ بولا جا رہا ہے. تو ایسے میں مجھے آپ بتائیں نا کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ بھئی ہمارے گڈ آفیسز موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس سلسلے میں جنگ بندی کے لیے ہم راضی ہو سکتے ہیں، ہم کام مدد کروا سکتے ہیں. پر میرا یہ خیال کہ پاکستان کی سفارتکاری کا ایک اور بھی پہلو ہے جو جنگ کے بعد عیاں ہوگا. میرے خیال میں اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جب بھی جنگ بند ہوگی تو اس علاقے میں ایک نیا ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانے کی ضرورت ہوگی، اور اس وقت یہ چاروں ممالک پلس جی سی سی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون ایران کو بھی چین کی آشیرواد کے ساتھ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنے گا، اور جس میں امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا. اب جو آپ نے دوسری بات اس میں کہی کہ یہ جنگ اب کدھر جا رہی ہے، میرے خیال میں اگلے 2-3 ہفتے یہ اور بمباری کریں گے، اور بڑا ہی ظلم کر رہے ہیں کیونکہ یہ بمباری صرف ملٹری انسٹالیشنز پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، یونیورسٹیز پہ گویا بہت ہی غیر انسانی قسم کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک دم سے کہیں گے کہ جناب ہمارے اہداف حاصل ہوئے ہم چلے گئے. لیکن سب سے بڑا خطرہ پھر اس یہ ہوگا خلیجی ریاستوں کو، کیونکہ وہ تو ڈیپینڈ کر رہے تھے امریکہ کی سیکیورٹی پر، اور دوسرا ہوگا اسرائیل کو جس کی جو خواب تھا کہ ہم وہ ایک بڑی ریاست بنائیں گے، یہاں پہ ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے، وہ تو میرے خیال میں اب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا کیونکہ ایران تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کی بھی انہوں نے بڑی بات کی کہ اب جو اس کو استعمال کرتا ہے وہ آگے چھڑائے. دیکھیں ایران کو کوئی کسی قسم کی کسی ملک سے سیکیورٹی گارنٹی نہیں چاہیے، نہ چین سے نہ روس سے. گو چین اور روس اس کی مدد کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف سیکیورٹی اس کو مل رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے. اسٹریٹ آف ہرمز وہ ترب کا پتہ ہے جو ایرانی کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب یہ سارے کے سارے ابھی اس پہ واپس آتے ہیں. میں ذرا مجھے اس پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے. ابھی ایز وی اسپیک، ابھی کچھ منٹ پہلے انٹرسیپٹ نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پینٹاگون کور اپ کر رہا ہے اپنے لاسز اور باڈی کاؤنٹ. وہ کہتا ہے کہ کم از کم 750 US ٹروپس ہیو بین وونڈیڈ اور کلڈ ان دا مڈل ایسٹ سنس اکتوبر 2023 اور پرانے لے کے. اور اب بھی وہ بتا رہا ہے کہ جو یہ ڈیڈ کاؤنٹ آ رہا ہے یہ لیٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی 2 نمبر کام چل رہا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے بات ہوتی تھی اعزاز صاحب کہ اسرائیل یہ ایک وار آف پریفرنس ہے، وار آف نیسیسٹی نہیں ہے. ہیکسٹ نے بھی اس دن کہہ دیا یہ میزائلز تو ہمارے ساتھ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، ہمیں تو فکر نہیں تھی، تو اس نے اپنا ہی وہ بات امیوننٹ تھریٹ والی الٹی کر دی.
پھر اب دو ہی سوال نکلتے ہیں. ہر ریشنل اینالسٹ سیکیورٹی ایکسپرٹ پوری دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اب ایک ان اے وے اسٹیل میٹ پہ ہے اور اب نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی ہوگی. 80 لاکھ بندہ ٹرمپ کے خلاف نکلایا. اس کی اپنی پرسنل ریٹنگ اس کی آئی وی لوسٹ ایور. اکنامک پہ ریٹنگ پہ 64% امریکن تھنک کہ ہی از ڈوئنگ اے بیڈ جاب. مڈ پولز اس کے خطرے میں ہیں. تو آف پولیٹیکل اینیمل ہے, ان کو اپنی سیاست کا پتہ ہے. آپ کے میرے سے زیادہ پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ووٹ کیسے کرنا ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ یا تو بلیک میل ہو رہا ہے ایپسٹین فائل میں, یا یہ مذہبی جنونیت ہے. آج آپ نے دیکھے, پہلے ہم نے اس کے ایسٹر ڈنر کے بھی ایک دو حصے چلائے جہاں پہ وہ حضرت عیسیٰ ہی بنا دیا ان کی ایڈوائزر نے ان کو, اور وہ بھی بڑے خوش ہو کے اس پہ بات کر رہے ہیں. ہیکسیٹ جتنا ایک بدبودار ایک مذہبی جنونی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ ایک اب آل آؤٹ واقعی مذہبی جنگ بن گئی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی, اینڈ ٹرمپ از throwing everything under the bus because of his religious beliefs, یا بلیک میل ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بیکاز ریشنلی ایکشن سمجھ نہیں آ رہے, اس کی اکانومی بھی کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے, اینڈ از لوزنگ گراؤنڈ. میں بھی ایک وہ تصویر دیکھ رہا تھا پروٹیسٹرز میں, میرل اسٹریپ کی, وہ ایکٹریس ہے بڑی مشہور, اس نے اپنی تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ our enemies are not in Iran, our enemies are in Epstein files. میرا خیال ہے کہ بنیادی جو محرک تھا اس جنگ کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے, جو ہٹانا تھا, جو ہٹے گی نہیں, کیونکہ مڈ ٹرم کے بعد وہ یقیناً اس میں پھنسیں گے اور دھسیں گے, لیکن ایک مذہبی رنگ بھی یقیناً لے گیا ہے. اور اگر میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, سوری, آج خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پیم بونڈی جو ان کی ہیں, ان کو بھی شاید وہ سیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, بیکاز ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ایپسٹین میٹر کو صحیح ڈیل نہیں کیا. جی ہو سکتا ہے جی, کیونکہ وہ ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکتا ہے. پھانسی کا نہ بھی پھنسے تو بہت بڑا پھندا بن جائے گا ان کے لیے. یہ جو آپ نے ریلیجس ڈائمینشنز کی, اب سب کو پتہ ہے کہ پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ ایک ٹیمپلار کروسیڈر ہیں, اور اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اس کو بالکل وہ شیئر کرتے ہیں. مجھے تو کسی نے بتایا کہ اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں دونوں جو بلو سٹرائپس ہیں اوپر اور نیچے, وہ ان دو دریاؤں کو ظاہر کرتی ہے, ایک فرات کو اور ایک نیل کو, جس کے درمیان یہ یعنی ڈیوڈ یعنی سٹار آف ڈیوڈ جو بنتا ہے, ہاں جی, وہ سٹار آف ڈیوڈ ہے, اور حضرت سلیمان کی جو ریاست تھی, کنگڈم تھی, وہ بنے گی وہاں پہ. تو گویا اس کو بڑا مذہبی رنگ یقیناً دیا جا رہا ہے, اور اسی لیے اس کے اندر پھر بڑی بے رحمی بھی آ گئی ہے. جس انداز سے ابھی آپ نے ہی اس وقت تھوڑا پہلے پروگرام سے پہلے ذکر کیا, تو میں نے وہ تفصیل بھی دیکھی کہ کس طریقے سے ویسٹ بینک میں وہ بالکل لوگوں کو باقاعدہ ان کی پراپرٹیز چھین رہے ہیں, کوئی ٹیررزم کا چارج لگا کے ڈیتھ سینٹنسز پیلسٹینینز کو دے رہے ہیں تاکہ ان کی پراپرٹیز لے لیں, اور وہ ساری ریسٹرکشنز ختم کر رہے ہیں سیٹلرز کے لیے. گویا وہ بالکل بے رحمانہ انداز میں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں. بہت لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو وہ پرسو کر رہے ہیں, تو بالکل اس میں مذہبی رنگ ہے جی.